السلام علیکم ناظرین، پروگرام گجرات کے ساتھ میں آپ کا میزبان میاں عامر اور ہمیشہ کی طرح پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جاوید کمیانہ صاحب۔ جاوید صاحب، خان صاحب نے کل پیشکش کی ہے کہ ایک با اختیار مذاکراتی کمیٹی بناتا ہوں اور چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر مجھے مائنس کرنے سے پاکستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سارے عمل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ عامر صاحب، اگر یہ جو مذاکراتی کمیٹی اب خان صاحب نے کہا ہے کہ میں با اختیار کمیٹی بناؤں گا، اس کی بجائے جب سپریم کورٹ میں خان صاحب کو اتنا پروٹوکول دیا گیا اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بے بہا ضمانتیں ان کو ملی اور اس کے بعد خان صاحب جب نکلے، وہیں پہ اگر یہ اعلان کر دیتے کہ جو ہوا ہے میں اس کی سخت مذمت کرتا ہوں، اور اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل ہیں تو ان کے خلاف ایک کمیٹی قائم کی جائے گی، جو پی ٹی آئی کے اندر سے کمیٹی بنائی جائے گی، تو میرا خیال آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب مذاکراتی کمیٹی بنانے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے جب آپ کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور شروع میں آپ نے جب بیان داغ دیے ہوں وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کر کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھ سے خوفزدہ ہے، وہ عاصم منیر ہیں جو آرمی چیف ہیں، کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو ان کو ڈی نوٹیفائی کر دوں گا، اور اس کے بعد آپ جب واپس زمان پر تشریف لاتے ہیں تو اگلے دن کی تقریر کے اندر آپ انتہائی غیر پارلیمنٹ لفظ استعمال کرتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے بارے میں۔ تو جلتی پر تیل کا کام تو خان صاحب نے خود کیا ہے نا۔ اگر خان صاحب شروع کے اندر یہ بات کر دیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، لیکن خان صاحب کی جو مذاکراتی کمیٹی ہوتی ہے وہ با اختیار ہوتی نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں کہ اسد عمر صاحب جب منصورہ گئے تھے سراج الاقصی کے پاس، اور اس کے جواب میں پھر سراج الاقصی زمان پر گئے تھے، تو اسد عمر صاحب نے بھی وہاں یہ کہا تھا سراج الاقصی کو کہ جی اختیار جو ہیں وہ خان صاحب کے پاس اور وہی فیصلہ کریں گے، کیونکہ سراج الاقصی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں حکومت اور آپ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے کیا جب وہ زمان پر خود تشریف لائے۔ لیکن خان صاحب کا اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ ان کا اوور کانفیڈنس ان کو مروا جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اعتماد جو ہے نا، پنجابی میں اس کو کہتے ہیں چانبل جانا، اردو میں کہتے ہیں زیادہ پھیل جانا، یہ چیزیں جو خان صاحب کے مزاج کے اندر نکل جائیں گی اور عاجزی آ جائے گی تو میرا خیال ہے خان صاحب کے معاملات ویسے درست ہو جائیں گے۔ انہوں نے اب باڈی لینگویج دیکھے نا کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ اپنی رہائی کے بعد آئے ہیں، جب وہ رینجرز نے پکڑا تھا ان کو، تو اس کے بعد ان کے کانفیڈنس کے لیول کیا تھا، اور ابھی آج کل دیکھیں تو کتنا مورال ڈاؤن ہے، اور سننے میں یہ بھی ہے کہ انزائٹی میں ہے اور ڈپریشن کے اندر بھی ہے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کی اتنی محنت کے ساتھ ایک آپ نے بیانیہ تیار کی ہے، اس بیانیے کے اوپر آپ نے کروڑوں لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے، اور خان صاحب کی کل جو بات کی جی میں سارے لوگ بھی چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اکیلا جو ہے وہ جس کو بھی ٹکٹ دوں گا وہ پی ٹی آئی کا وہ جیتے گا، یہ بھی خان صاحب کی غلط فہمی ہے۔ خان صاحب نے جو پرسیپٹ کیا تھا، جو فیصلے کیے تھے سیاسی لحاظ سے، وہ سارے خان صاحب کے گلے پڑے ہیں۔ آپ اسمبلی ڈیزالو بلکہ قومی اسمبلی میں دیکھ لیں کہ جب انہوں نے استعفے دیے وہاں سے لے کے صوبائی اسمبلیوں سے لے کے آج تک کون سا فیصلہ خان صاحب کے حق میں گیا؟ سارے خلاف ہی گئے نا۔ تو خان صاحب کا یہ اوور کانفیڈنس ہے جو اس کو ان کو مروا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری بات مائنس جو ہے نا، مائنس میں سمجھتا ہوں جو قومی سیاست کے دھارے کے اندر لیڈر کوئی بھی ہو، خواہ نواز شریف ہو، خواہ بلاول بھٹو ہو، زرداری ہو یا عمران خان ہو، قومی دھارے کی سیاست سے کسی کو مائنس نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نواز شریف کو مائنس کرنے کے لیے سب سے آگے ٹاپ کرتے ہیں۔ اور آج آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، کہ یہی آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، یہ میاں نواز شریف کا دبئی سے احکامہ لے کے آئے تھے، جس احکامے کی بنیاد پہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور اس کے بعد ان کی اور فیض میر صاحب کی آپس میں جیلسی اور دوڑ اور ریس رہتی تھی کہ کون خان صاحب سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ لوگ کیوں پیچھے ہوئے؟ عاصم منیر صاحب کیوں پیچھے ہوئے؟ وہی جو انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز جا کے سامنے رکھے، کیسز تو نہیں کہنا چاہیے، کرپشن کے معاملات جا کے سامنے رکھے کہ پنجاب کے اندر فرح خان یہ کر رہی ہے، بشرا بی بی یہ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے عثمان بزدار بھی فلاں بھی ہیں، اور خان صاحب نے سخت غصہ کیا۔ اس کے بعد آج تک وہ خلیج ایسی ہے کہ خان صاحب نے ان کو فارغ کیا،
آج ان کا داؤ لگا انہوں نے خان صاحب کو فرق کر دیا ہے. یہ ریت بہرحال غلط ہے. میں اس کے حق کوئی مانس نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. سر جاوید صاحب، پی ٹی آئی سے جانے والوں کی فہرست اتنی طویل ہوتی جا رہی ہے کہ گنتی کرنا مشکل ہے، تو کیا آنے والے چند دنوں میں مزید کے بڑے نام چھوڑ کے جانے والے ہیں؟ عامر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جانے والوں کی تعداد یا گنتی اتنی طویل نہیں ہوئی. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اور جو لوگ پروگرام دیکھ کے اور تھوڑی سی تعصب کی جو چادر ہے وہ ہٹا کے چیک کریں گے اور میری بات کو وہ انڈورس کریں گے کہ جب خان صاحب کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا، دوسری پارٹی سے لوگ توڑ کے لائے جا رہے تھے، تو اس وقت آپ یقین کیجیے گا کہ میں اکثر وہ نہر سے گزرتا تھا نا زمان پارک کے پاس سے، تو میں کہتا تھا اتنا رش کیوں پڑا ہوا ہے. تو پتہ چلتا تھا کہ 400-500 بندہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوا ہے. خان صاحب صبح سو کو اٹھتے تھے تو 500 بندہ پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں کہ یو سی چیئرمین جو تھے ان کو کال کیے گئے کہ پی ٹی آئی میں چلے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ جو اس طرح لوگ توڑ کے دوسری پارٹیوں سے لائے جاتے ہیں، وہ اسی طرح پھر واپس. بڑا اچھا بابر امان صاحب نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کے کہا کہ یہ ڈیپوٹیشن پہ لوگ آئے ہوئے تھے اور وہ واپس جا رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ بابر امان صاحب میرا خیال خود بھی پھر ڈیپوٹیشن پہ آئے ہیں، کیونکہ وہ بھی مختلف پارٹیوں سے پھر پر آ کے پیپلز پارٹی سے ہو کے پی ٹی آئی میں آئے ہیں. فواد چودھری صاحب بڑا نام تھا. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں بہت ڈیسنٹ شخصیت ہیں. انہوں نے اگر کل پارٹی کو تو چھوڑ دیے ہیں تو وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ پارٹی کی پالیسی نہیں، صرف خان صاحب کی پالیسی سے وہ بھی اختلاف کرتے ہیں. فیض حسن چوہان صاحب نے جس طرح کے انکشافات کیے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں. اصل میں خان صاحب کا ایک ایشو ہے. خان صاحب کان کے بہت کچے ہیں. میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. خان صاحب کان کے بہت کچے ہیں. ان کو کچھ 4 کا گروپ یا 5 کا گروپ یا چند لوگ ان کے جو قریب ہیں وہ، اور یہ اس طرح کے لوگ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے جو چاپلوسی کرتے ہیں، جو خوش آمدی ٹولہ ہوتا ہے، وہ چندے کا گروپ ہوتا ہے جو آپ کو مس گائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور آپ ان کے مطابق چلتے رہتے ہیں اور اینڈ ریزلٹس بہت برے نکلتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، جو ان کے گرد ایک حصار بنایا ہوا تھا خوش آمدی ٹولے نے، ان کو انگلینڈ تک پہنچا دیا، سیاست سے، ملکی سیاست سے آؤٹ کرا کے انگلینڈ تک پہنچا دیا. اور میرا خیال یہی کام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ بھی ہو جائے گا. خوش آمدی ٹولہ جو خان صاحب کان کے کچے ہیں، کسی کے بارے میں مس گائڈ کریں تو وہ ان کی بات مانتے ہیں جو ان کے ساتھ بالکل قریب لوگ ہوں. اور مزاحمتی سیاست کے اوپر خان صاحب کو لانے والا بھی وہی ٹولہ تھا جو آج سب سے پہلے پی ٹی آئی چھوڑنے اور سیاسی کنارہ کشی کا اعلان کر رہا ہے. تو لوگ لائے بھی ایسے گئے تھے. شرجیل میمن صاحب نے اس کا جواب بڑا اچھا دیا جب خان صاحب نے ٹویٹ کی کہ جبری شادیاں سنی تھی، جبری جو پارٹیاں لوگ چھوڑ رہے ہیں، یہ تو پہلی دفعہ دیکھا ہے. اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ لائے بھی جبری لوگ گئے تھے، وفاداریاں بھی جبری طور پر تبدیل کی گئی تھی. یہ ریت ہی غلط ہے. جو الیکٹریبل کا ایک ٹولہ، ایک پورا مافیا ہے. 50-60 لوگ ہوتے ہیں. وہ جب دیکھتے ہیں یار اب ان کو ملے گا تو اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ زوال شروع ہو گیا، اور جو آفتاب ہے وہ غروب بھی ہو رہا ہے ایسا تو ساتھ ہی چلیں چھوڑ کسی اور. میرا خیال ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور کوئی پارٹی ان کو نہ لے. لیکن ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم جتنا اپنے آپ کو شفنی کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے ہیں، ہمارے ورکرز کو بھی مطمئن کرنا مشکل ہوتا ہے جو ہمارے حلقے کے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چند لوگوں کی ایک الگ پارٹی بن جائے گی. اس کو پی ٹی آئی کا فارورڈ بلا کہہ لیں، کوئی کہہ لیں، لیکن پی ٹی آئی کے بڑے نام اس میں ہوں گے جو اس کو لیڈ کریں گے. اور مزید جو ہے وہ نام اور بھی سامنے آئیں گے. اس میں 2 بڑے اہم نام آ رہے ہیں. ایک صدر پاکستان عارف علوی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے، مبینہ طور پہ کہہ لیتے ہیں کہ شاید وہ بھی، اور ایک اعلیٰ عدلیہ کی بہت بڑی شخصیت کا نام بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی شاید مستعفی ہو جائیں، کیونکہ مختلف حلقوں کو اس بات کا یقین ہے کہ خان صاحب کو آکسیجن جو فراہم ہو رہی ہے وہ وہاں سے ہو رہی ہے، لہٰذا وہ جو سپلائی لائن ہے وہ بھی کاٹنی چاہیے. تو آنے والے دن جو ہے خان صاحب کے لیے مزید برے ہیں، کیونکہ جب 15-16 لوگوں کا تو کل انہوں نے مقدمے بھیج دیے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت، اور اگر خان صاحب کا اس میں نام آتا ہے اور جو کہ امکان کافی روشن ہے، تو خان صاحب آٹومیٹکلی مائنس ہو جائیں گے. خان صاحب خود منہ سے کہیں یا نہ کہیں، بہت دیر کر چکے خان صاحب، بہت دیر کر چکے ہیں. آڈیو لیگز کمیشن جو بنا تھا اس میں سابقہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے سمیت 4 اہم شخصیات کو طلب کر لیا گیا. کیا کوئی قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے؟
اس میں عابد زبیری صاحب کو انہوں نے بلایا ہے، جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، وہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے کو بلایا ہے، اور اس کے علاوہ عبدالقیوم صدیقی صاحب کو بلایا ہے، جو ایک نجی چینل کے بہت سینئر اینکر ہیں، رپورٹر بھی ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، اور ساتھ جو ہے خواجہ طارق رحیم جو سابقہ گورنر بھی ہے اور پی ٹی اے کے وکیل، ان کو بلایا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی آڈیو لیکس والا کافی آگے تک جائے گا، اور اس کا آنریبل چیف جسٹس عطا بندیال صاحب کے اوپر بھی خاصا پریشر ہے، کیونکہ ان کے گھر سے بھی اس طرح کی کچھ آڈیوز کی شکایت ہے۔ پھر ثاقب نثار، اصل میں عدلیہ کے اندر ایک لاہوری گروپ مشہور ہے اور وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، جس میں ثاقب نثار صاحب ہو گئے، اس طرح بہت سارے نام ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ اس میں کافی تو ابھی سرونگ ججز بھی بیٹھے ہیں، تو میں کسی کا نام کیوں لوں، لیکن یہ کہ وہ ہمیشہ ڈومینیٹنگ رہتا ہے، اور وہ اس طرح کی ترتیب بناتے ہیں کہ ریٹائر ہونے سے پہلے ان کے آگے کے ججز جو ہے نا، وہ لازمی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ جس کو چاہتے ہیں جو بینیفٹ دینا ہوتا ہے فیصلوں کے والے سے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ قاضی فائزہ صاحب انتقامی کاروائی تو شاید نہ کریں، کسی انہوں نے بڑا واضح کہا کہ کسی جج کے خلاف کوئی ایسا ریفرنس وغیرہ نہیں ہے، ان کا کام صرف اتنا اس کمیشن کا کہ وہ ایک رپورٹ بنا کے دیں گے حکومت کو، وفاقی حکومت کو، کہ جی اس حد تک صداقت ہے اور یہ لوگ انوالو ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں خوش آئند فیصلہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ ریکارڈنگ کرتا کون ہے، ان کو بھی بلایا جائے کہ آپ کسی کی پرائیویسی کی ریکارڈنگ کرتے کیوں، اس کو لیک کیوں کرتے ہیں باہر، وہ بھی یا تو اس کمیشن کے اندر شامل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جن لوگوں نے یہ سارے کھیل کھیلے ہیں، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس مقام پر پہنچانے والے جو تھے وہ بھی انہی میں سے لوگ ہی ہیں، جو ان کو بےجا سپورٹ دیتے رہے، اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تدبیر جو ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی ہوتی ہے اور اپنا بہتری کے لیے فیصلے کرتا ہے، لیکن حتمی جو تدبیر ہے وہ اللہ کریم کی ہوتی ہے۔ تو یہ اگر وفاقی حکومت اس پہ چاہے گی کل کو ریفرنس بھیجنا، جو رپورٹ یہ کمیشن ان کو دے گا اس کے مطابق بالکل کارروائی ہوگی، اور وہ لوگ جو اس کے اندر انوالو ہوں گے، اور جس کا واضح اشارہ بھی کر چکے کہ ہمیں اگر کچھ خواتین سے بھی جس کا اشارہ آنریبل چیف جسٹس بندیال صاحب کی ساس محترمہ کے بارے میں ہے کہ ان سے بھی کرنا پڑا، تو ہم ان کے پاس بھی جائیں گے، اور امید ہے کہ سارے تعاون کریں گے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ان کے وارنٹ نکالنے پڑیں گے۔ اس طرح کر کے وہ ایک سختی، فائزہ صاحب بہت سخت مزاج بنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک مکافات عمل ہے کہ قاضی فائزہ صاحب نے اپنی فیملی کے ہمراہ یہ سارے بھگتے میں، اور آج وہ اس گروپ کو اس گروپ کے خلاف ساری تحقیقات کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ماضی میں رہا ہے۔ تو یہ دنیا ایک بڑی گول ہے، کچھ معاملہ جو ماضی میں آپ کے ساتھ ہوئے وہ آگے جا کے آپ کے ہاتھ میں بعض دفعہ بھی آ جاتے ہوتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت نے گوگلی ماری تھی ایک سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کو انڈر پریشر کرنے کے لیے، اور وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں 2 دن سے الیکشن جو پنجاب اور کے پی کے اس کے بارے میں سماعت چل رہی ہے، اس کے اندر باڈی لینگویج جو ہے آنریبل ججز کی وہ مختلف ہے بالکل۔ تو میرا خیال حکومت اپنی اس پالیسی کے اندر کامیاب ہو جائے گی، لیکن جو خان صاحب نے غلطیاں کی تھی اگر پی ڈی ایم بھی وہی غلطیاں کرے گی تو پھر مکافات عمل ہے، وہ پھر دوبارہ ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے سارا۔ اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ ہوش کا ناخن لے، صرف عمران خان کھیلنے سے یا پی ٹی اے کھیلنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، ڈالر نیچے نہیں آئے گا، مہنگائی کی شرح میں کمی نہیں آئے گی، سونے کا ریٹ کم نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کو غرض ان چیزوں کے ساتھ ہے نا، ہم نے کیا کرنا ہے خان صاحب کو اور حکومت کو، اسی طرح جتنی عوام ہے وہ ساری ہمارے جیسی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ساتھ عوام کو ریلیف بھی دے، صرف ان باتوں کے اوپر وہ لالی پاپ کے ساتھ عوام خوش اور مطمئن نہیں ہو سکے گی۔ ناظرین، جب خان صاحب کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا تو دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو توڑ کر اس میں شامل کیا جا رہا تھا۔ یہ ایک غلط سیاسی عمل تھا اور فقط ایک طبقہ خوش ہو رہا تھا۔ آج جب پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا چھڑوائے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک غلط سیاسی عمل ہے۔ پاکستان کی تعلیم دوبارہ دہرائی جائے گی کے ساتھ ہی اس پروگرام میں اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔